اس متبرک، محترم اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 89 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد دو مستقل بذات باتیں ارشاد فرمائی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ساری قوموں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان سب پر ہم گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور حبیب اسی قیامت کے میدان میں ان نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب ہم نے اس اب تک صاحب کتاب کا ذکر تھا اور اب کتاب کا تذکرہ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا۔ نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے۔ وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور اس کتاب میں ہر شے کا علم ہم نے رکھ دیا، اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ پروردگار سن لیا ہم نے کہ تو نے اس کتاب کو اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ مالک کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ حبیب ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا، کانوں پہ نہیں، آنکھوں پہ نہیں، دماغ پہ نہیں، قرآن اترا میرے محمد کے دل پر، قرآن اترا میرے محمد کے دل پر۔ تو اب پروردگار ایک سوال کا جواب اور دے دے، تیرے قرآن کی قوت کیا ہے؟ کہا جا سورہ حشر میں پڑھو، 59واں سورہ ہے قرآن کا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ توجہ رہے، پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ہم محاورے میں کہتے ہیں فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ تو پہاڑ نہ زلزلوں کا نوٹس لے، نہ آندھیوں کا نوٹس لے، نہ جگہ چھوڑے، نہ ہلے، نہ ڈگمگائے، لیکن قرآن میں طاقت اتنی ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جسے اتنے مضبوط پہاڑ نہ روک سکے اسے ابو طالب کا بھتیجا اپنے دل پہ روک لے۔ بات پہنچائیے نا، میرا نبی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ و آمنہ کے بیٹے نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار
اگر تیرے بنائے ہوئے قرآن کو تیرے بنائے ہوئے پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے دل کو اپنے قرآن کا رحل بنا دے تو جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. اب قلب محمد کی طاقت سمجھ میں آئی؟ پھر سننا, جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. کے لیے کہا تبیان لکل شے, ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں لکھ دیا. اور نبی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم, حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا. تو ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم محمد میں. قرآن اور محمد برابر ہو گئے یا نہیں؟ قرآن اور محمد برابر ہو گئے. ایک کیا صفت ہے نا قرآن کی. دوسری صفت ہدن, قرآن ہدایت ہے. محمد لتہدی الی صراط مستقیم, تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف. سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والا. دو صفتوں میں برابر ہو گئے نا, رسول اور قرآن دو صفتوں میں برابر ہو گئے. تیسری صفت رحمتان, قرآن رحمت ہے اور محمد وما ارسلناک الا رحمتان للعالمین. حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا. قرآن رحمت, رسول رحمت. قرآن ہدایت, رسول ہدایت کرنے والا. سارے بیان قرآن میں, سارا علم رسول میں. تین صفتوں میں رسول برابر ہو گئے نا قرآن کے. اب تک چوتھی صفت بشرا للمسلمین, مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. کیا سورہ احزاب کی آیت بھول گئے جس میں پروردگار نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. قرآن خوشخبری, محمد خوشخبری سنانے والا. تو چاروں صفتیں جو قرآن کی تھیں وہ میرے نبی میں ہے یا نہیں؟ سامنے آ گئی نا, سامنے آ گئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو دو ہیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا, اور وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا. قرآن اور محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. یعنی اب جو صفت قرآن کی وہ میرے محمد کی. قرآن بے عیب, میرا محمد بے عیب. ٹھیک ہے, اچھا تو میرے سامنے مصنفین بھی تشریف فرما ہے, اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں کتنے مصنفین ہوں گے, اس دنیا میں کتنے مصنفین ہوں گے صاحبان کتاب. ٹھیک ہے نا, کتاب لکھنے والے, کسی نے 100 لکھ دی, کسی نے 10 لکھی, کسی نے 5 لکھی. کتابوں والے ہیں نا, کہو قرآن فلاں کی کتاب جیسا. فلاں کتاب جیسا, تو قرآن تو فلاں کتاب جیسا نہ ہو جائے اور محمد تم جیسا ہو جائے, یہ کیسا اسلام ہے؟ اب تک تو بات تھی کہ قرآن اور محمد برابر ہیں, قرآن اور محمد برابر ہیں, لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا لے. دیکھو میں
کوئی نئی دلیل نہیں دوں گا. وہ آیت جو میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے پہلے سے، جسے میں نے ابھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا، وہ اسی آیت کو بیدار کر دوں گا. اب تک بات تھی قرآن اور محمد برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب اگر اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھائے تو اس پر نہ میرا اجارہ ہے نہ آپ کا اجارہ ہے. اب میں فرق بتاؤں محمد میں اور قرآن میں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.